بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی سیرت پڑھ رہے ہیں، اور ساتھیوں آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اسلاف کی سیرت میں اور اسلاف کے جو حکم اور جو لطائف ہوتے ہیں اس کے اندر طلباء کے لیے کافی سارے فوائد ہوتے ہیں. یہی بات ہے، اسی کی طرف اشارہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے بھی کیا کہ میں علماء کے لطائف یا علماء کی جو حکایتیں ہوتی ہیں وہ مجھے بے حد محبوب ہے بسا اوقات فقہ کی مجالس کے مقابلے میں. کیوں؟ اس کے اندر کافی سارے اسرار و راموز چھپے ہوئے رہتے ہیں. اور ایک وجہ اس سے بھی یہ بھی ہے، ایک سبب یا یوں سمجھے اس کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ امام سفیان علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ جب کبھی صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت ان مجالس میں جو ہے نازل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اور دیگر وجوہات بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ کیوں ہم شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب علیہ الرحمہ کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں. اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں، ایک کافی اہم سوال، بلکہ میں اس طالبہ کی داد دینا چاہوں گا جو اچھا سوال کیا، اور وہ سوال میرے پاس آیا ہے. میں سوال کو پڑھ لیتا ہوں، لیکن سوال کس کا تھا مجھے یاد نہیں. سوال تھا الفیہ اسرار صاحبہ کا سوال تھا، اور سوال تھا نجد کے متعلق. یہ سوال میرے ذہن سے بالکل جا چکا تھا، بلکہ مجھے یاد نہیں تھا. میں بے انتہا مشکور ہوں اس طالبہ کا کہ آپ نے یہ سوال یاد دلایا. تو انشاءاللہ ہم خاص کر سیٹرڈے یا سنڈے اس پر تفصیل سے بحث کریں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ کہ نجد اصل میں ہے کیا، اور احادیث کے اندر جس نجد کا ذکر کیا گیا ہے وہ کون سا نجد ہے، کیونکہ ظاہر سی بات اس کے لیے مستقل جو ہے ایک مجلس چاہیے. یہ تو تھی پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے ساتھیوں کہ جتنے بھی اعتراضات شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ پر کیے گئے، ظاہر سی بات ہے ان تمام اعتراضات کا جواب تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن ہم یہ ضرور کوشش کریں گے کہ جو اہم اعتراضات ہیں ان کا جواب دیں، تاکہ جو بھی غلط فہمیاں شیخ کے متعلق پھیلائی گئی ہے اس کا جو ہے ایک ازالہ ہو جائے، چاہے اجمالی طور پر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگرچہ شیخ کے مخالفین نے بہت سارے الزامات اور بہت سارے اعتراضات، بلکہ بیجا اعتراضات جس کی کوئی حقیقت نہیں شیخ پر کیے ہیں، لیکن اللہ کا فضل یہ رہا ہے کہ بہت سارے انہی مکاتب فکر کے علماء نے شیخ کی تعریف کی ہے، بلکہ شیخ کا جو منہج تھا، بلکہ شیخ کی جو رائے تھی یا شیخ کا جو طریقہ تھا اس کے شیخ کے محاسن کو تسلیم کیا ہے. اور آپ اٹھا کر دیکھیں یہ بات آپ کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ مناظرے کا میدان نہیں، لیکن میں ایک ایک مثال ہر مکتب فکر سے دینا چاہوں گا تاکہ آپ کے پاس یہ باتیں
رہیں۔ پہلی چیز ساتھیوں اگر آپ غور کریں گے تو اگر آپ بریلوی مکتب فکر کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک معروف ان کے عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ علی احمد سندیالوی۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو مفتی منیب الرحمن صاحب جو آج کل زیادہ تر آتے بھی ہیں ٹی وی کے اندر اور بریلویوں کے کافی معروف امام ہیں، اور انہوں یہ جو امام ہے ان کی ایک کتاب چھپی ہے آرمغان۔ آپ اس کتاب کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے صفحہ نمبر 92 پر یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کو ترتیب دیا ہے رضا الحسن صاحب نے، اور یہ چھپی ہے دارالاسلام سے۔ یہ کتاب کسی کو چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں ضرور آپ کو یہ فراہم کروں گا۔ وہ لکھتے ہیں اس کے صفحہ نمبر 92 پر، اور میں اب کتاب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں رد بدعت کے حوالے سے آپ کو بڑا دل گرفت پایا۔ فرمانے لگے میں نے بڑا عرصہ بیانات اور پیمفلیٹس اور اشتہارات کے ذریعے اصلاح احوال کی کوشش کی، لیکن کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ دیکھیں اب پھر کہتے ہیں اب تو یہی دعا ہے، یعنی کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ علی صاحب جو بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم دین ہیں، کہتے ہیں اب تو یہی دعا ہے کہ کوئی محمد بن عبد الوہاب جیسا اس ملک میں، یعنی پڑوسی ملک میں پاکستان میں بھی پیدا ہو جائے جو ہماری کیا کر سکے، اصلاح کر سکے، یعنی بدعات کو جو اس ملک سے مٹا سکے۔ یعنی ان کی یہ دعا ہے کہ ایسا مجدد ہمارے یہاں بھی جو ہے پیدا ہو جائے جو اصلاح کر سکے۔ اب یہ تو ایک مثال ہے میں نے دی، ظاہر سی بات ہے میں نے آپ کو کہا کہ یہ مناظرے کا میدان نہیں ہے۔ آپ دیوبندی مکتب فکر کو اٹھا کر دیکھیں اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کی رائے کو آپ دیکھیں، جو دیوبند کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے بھی فتاوی رشیدیہ میں یہی بات کہی۔ کہتے ہیں رشید احمد گنگوہی صاحب، محمد عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب حنبلی تھا، البتہ ان کے مزاج میں شدت تھی، مگر وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں، مگر ہاں جو حد سے بڑھ گئے ان میں فساد آ گیا۔ یعنی آپ دیکھیں یہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے عقائد عمدہ تھے۔ اب رہی بات جہاں تک شدت کی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے، خود انہی کے تلامذہ آپ کہہ لیں جو دیوبندیوں کے بڑے معتبر عالم دین گزرے ہیں، مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب میرے پاس ابھی موجود ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 49۔ اس کے اندر وہ کیا لکھتے ہیں دیکھیے، کہتے ہیں اس مضمون کے لکھتے وقت شیخ محمد عبد الوہاب کی اپنی دعوت اخلاص، توحید و اتباع سنت کے سلسلے کے سب سے اہم اور بنیادی تصنیف کتاب التوحید، اور اسی سلسلے کے ان کے خاص رسالے کشف الشبہات، نیز ان کے سوانح حیات اور دعوت سے متعلق متعدد کتابوں کا راقم صدور نے پھر مطالعہ کیا۔ اس عاجز سے مراد یعنی کس کی طرف اشارہ؟ مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں قطعاً شبہ نہیں کہ جس شخص نے اللہ کی توفیق سے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید خالص کی دعوت کو سمجھا ہوا اور اس سے اس کی محبت ہوئی، اور شرک و بدعات اور ان کے تمام شکلوں اور قسموں سے اس کو بغض و عداوت ہو، جو ایک سچے مومن کی نشانی ہونی چاہیے، وہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت سے اصولی اور بنیادی طور پر پورا اتفاق کرے گا، اصولی اور بنیادی طور پر پورا اتفاق کرے گا۔ ان کا مسلک اور ان کے دین کے بارے میں ان کا طرز فکر بنیادی طور پر وہی ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے تلامذہ حافظ ابن قیم وغیرہ کا ہے۔ اور ہمارے اساتذہ سے مراد، اب دیکھیں آپ، ہمارے اساتذہ و اکابر کا رویہ ان حضرات کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو اکابر علماء امت میں شمار کرتے ہیں اور ان کا نام ہمیشہ عزت و احترام سے لیتے ہیں۔ گزشتہ صفحات میں روزنامہ زمیندار لاہور کے ایڈیٹر مولانا ظفر علی خان مرحوم کے نام حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری مہاجر مدنی رحمہ اللہ کا جو پہلا مکتوب نقل کیا گیا ہے، اس میں حضرت ممدوح نے شیخ الاسلام نے تیمیہ اور شیخ الاسلام نے قیم کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ہمارے علماء کے نزدیک بھی یہ دونوں بزرگ بڑے مرتبے کے عالم ہیں۔ بہرحال شیخ محمد عبد الوہاب کا مسلک اور طرز فکر بالکل وہی ہے جو ان دونوں بزرگوں کا ہے۔ ان دونوں حضرات کا فقہی موقف اور مسلک جیسا کہ اہل علم کو معلوم ہے یہ ہے کہ حنبلی ہے، لیکن اگر فقہ حنبلی کے کسی مسئلے کو یہ حدیث صحیح کے خلاف پائے تو اس کو چھوڑ کر حدیث کا اتباع کرتے ہیں۔ یہی مسلک اور موقف شیخ محمد عبد الوہاب کا ہے، جس کا انہوں نے اپنی تصانیف میں بار بار تصریح کی ہے۔ اصولی طور پر یہ بینہ وہ طرز فکر اور طرز عمل ہے جو ہندوستان میں ہمارے اکابر علماء حنفیہ میں
استاذ الاساتذہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ہے، تو شیخ محمد عبد الوہاب کے معاصر بھی ہے، جیسا کہ ہر اس شخص کے علم ہے جس نے شاہ صاحب کی تصنیف حجت اللہ البالغہ، موطا امام مالک کی شرح جو شروحات ہے مصوع و مصفع، عقد المجید اور انصاف وغیرہ کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ یہ پوری جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ کی ہے۔ بلکہ اخوانیت کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، سید قطب کا ایک مجلہ چھپا ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ یہ مجلہ کب چھپا ہے؟ 1992 کے اندر یہ مجلہ چھپا ہے، اور اگست 9 کو یہ چھپا ہے۔ اس کے اندر بھی یہ پورا خط جو سید قطب نے لکھا ہے وہ میرے پاس موجود ہے، اس کو بھی آپ پڑھ کر دیکھیں۔ اس میں آپ نے واضح طور پر شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تحریک کا اور آپ کے فضائل و محاسن کا اعتراف کیا ہے۔ تو ہر مکتب فکر میں یعنی یہ اعتراف ان لوگوں نے کیا ہے کہ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے اوپر جو قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں وہ الزامات بنیادی طور پر کیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بالکل بکواسات ہیں، یوں سمجھے آپ۔ ٹھیک ہے، یہ تو پہلی بات آج ہم سمجھ گئے۔ بعض اعتراضات جو کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ شیخ کے پورے عقائد کی تفصیل دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں شیخ کی مختلف کتابوں سے۔ پہلے درس میں ہم نے الرسائل الشخصیہ کیا ایک خط کا ترجمہ کیا تھا، آج ہم دوسرے عقائد بھی جو صحابہ یا مشاجرات صحابہ یا دیگر مسائل کے متعلق بھی شیخ کے عقیدے کو آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ حق واضح ہو جائے اور لوگوں کو اس بات یعنی آنے والے لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ جو بھی الزامات شیخ پر لگائے جا رہے ہیں وہ محض تعصب کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، علم اور بصیرت یا دلائل اور براہین کے عدالت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چلیں اب ایک اعتراضات بنیادی طور پر جو شیخ پر پہلا اعتراض کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ نے علم کلام کو مکمل ترک کر دیا، یعنی یہ کہ آپ نے یہ کہا نعوذ باللہ من ذلک، حالانکہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، لیکن آج کل یہ اعتراض پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اہل الکلام یا متکلمین کو مطلقاً کلیتاً ترک کر دیا، اور آپ نے امت کے جو بڑے بڑے علماء تھے جیسے کہ امام عساکر، امام بیہقی، ابن حجر العسقلانی، قرطبی، فخر الدین رازی، نووی، قسطلانی پر بہرحال اعتراضات کی۔ اب آپ دیکھیں ساتھیوں، پہلی بات تو یہ ہے، عدل کا تقاضا یہ تھا کہ آپ یہ دیکھتے کہ اگر کلام کو ترک کرنا یا اہل کلام کے خلاف اس کی مذمت میں لکھنا یہ جرم ہے، تو ظاہر سی بات ہے ابن ابی حاتم ہو، ابن بطہ ہو، الاکبری ہو، ابو سلیمان الخطابی ہو، ابو عبد الرحمن السلمی ہو، ابو الفضل المقری ہو، عبداللہ الانصاری الحروی ہو، ابن طاہر المقدسی ہو، ابو المظفر السمانی ہو، یہ تمام علماء پر نقد ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے بھی کلام سے روکا۔ آپ دور مت جائیے، خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مستقل اس موضوع پر کتاب الرد علی الجہمیہ والزنادقہ، کیوں؟ جہم ابن صفوان نے اصل میں کلام کو سیکھا اور وہ مختلف مذاہب کے لوگوں سے، چاہے وہ بدھ ہو، ہندو سے، اس سے وہ جہم بن صفوان یہ مناظرے کیا کرتا تھا۔ خود آپ ائمہ اربعہ کو اٹھا کر دیکھیں، امام قرطبی کی جو کتاب ہے مناقب ابو حنیفہ، اس کے اندر امام حنیفہ کے متعلق آتا ہے کہ اصحاب الہوا یعنی اہل بصرہ میں کافی ہے، میں بصرہ میں 20 دفعہ داخل ہوا، کبھی کبھار ایک سے زیادہ دیر کے لیے بھی میں رکا، لیکن ان کے اندر کیا تھا؟ سب سے زیادہ جو خوفناک جو چیز تھی وہ کیا تھا؟ علم کلام تھا۔ اب دیکھیں آپ، اور ایسے اس کا یوں سا مفہوم بتا رہا ہوں، اور اس کی مذمت میں خود امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک بیٹے تھے حماد، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد یعنی حماد جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، حماد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد مجھ پر داخل ہوئے اور میں اصحاب کلام کے ساتھ تھا، یہی جو اہل کلام ہے، اور ہم بحث کر رہے تھے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر، تو اس وقت وہ آئے اور انہوں نے کیا کہا کہ حماد یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو میں نے کہا یہ ہے فلاں ہیں اور پورے نام میں نے لیے، تو انہوں نے کہا حماد کلام کو ترک کر دو، کلام کو ترک کر دو، بلکہ حماد رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ کلام کو آپ نے میرے اوپر حرام قرار دیا۔ اب آپ دیکھیں تو فوری انہوں نے، تو یہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ کلام کے متعلق، کلام اصل میں ہے کیا ساتھیوں؟ کلام یہ اصل میں جو گریک فلسفی ہے،
اور جو نصارہ، بلکہ کلام اس قدر خوفناک تھا کہ عیسائی ملحد ہونے لگے، تو عیسائی کے جو حکمران تھے، ایک دلچسپ داستان ہے، انہوں نے یہ کتابیں پوری جو ہے بند کروا دی اپنے مکتبات میں. تو پھر مسلمانوں نے اس کو جو ہے منگوایا اور اس کے عربی میں ترجمے کروائے، اور اس کے بعد یہ کلام ہی کی وجہ سے تمام فتنے جو ہے امت میں آئے. کلام فلسفی کو کہتے ہیں، یعنی جو گریک فلسفی تھے، یعنی جو مادہ پرست تھے، اجسام ہے، ارض ہے، یہ پورے جو ایٹم ہیں، یہ پورے جو مباحث ہیں، فلسفیکل آرگیومنٹس یا فلسفیکل تھیریز آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے خلاف محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ پہلے نہیں ہے، پورے علماء جو جید علماء سلف کے گزرے ہیں وہ اس کے خلاف تھے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک اور نصیحت جو امام احمد المکی نے مناقب ابو حنیفہ میں نقل کی کہ تم عوام کو دین کے جو اصول ہے وہ کلام کے ذریعے سے نہ بتاؤ. پھر یہاں بھی کلام سے روکا. کہتے ہیں کہ میں کلام کو ترجیح دیا کرتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ کلام دین کی بنیادی اصولوں میں سے، لیکن میں نے پھر اس کو ترک کر دیا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو استعمال نہیں کیا اور نہ ہی آپ اس سے متاثر ہوئے. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جو کلام کے ذریعے سے، آپ دیکھیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے معروف شاگرد ہیں عبداللہ الانصاری نے ضم الکلام وحلی میں یہ اثر نقل کیا. کہتے ہیں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا جو کلام کے ذریعے سے، آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بات روکا ہے. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں جو دین کو حاصل کرنا چاہتا ہے کلام کے ذریعے سے وہ زندیق بن جاتا ہے، اور جو دین کو حاصل کرنا چاہتا ہے عجیب و غریب روایات کے ذریعے سے وہ کذاب بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس کے بعد قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہا کہ اختلاف کا، یعنی جو اگر کسی کو، آپ غور کریں کہ اگر کوئی کلام نہیں جانتا، یعنی کلام کے متعلق جو ہے وہ جاہل ہے، حقیقت میں وہ عالم ہے. یعنی کلام کا جو جہل ہے وہ حقیقت میں علم ہے، یعنی کلام کو نہ جاننا علم ہے، کلام کو جاننا جہالت ہے. پھر اس کے بعد ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اور بھی اقوال، شیخ عبداللہ انصاری کی کتاب ضم الکلام وحلی آپ پڑھیں، آپ کو بہت سارے اقوال ملیں گے. بلکہ ایک دفعہ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ لعنت ہو عمرو بن عبید پر، کیونکہ یہی وہ شخص ہے جس نے کلام کے دروازے کھولے اور اس کے ذریعے سے کوئی نفع نہیں ہوتا. اور اس کے بعد محمد بن حسن الشیبانی کہتے ہیں کہ ہمارے امام یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ ہمیشہ ہمیں فقہ پر توجہ دلاتے، کہتے کہ فقہ کی تاکید کرتے اس کا علم حاصل کرو، اور کلام کے علم کو ہم پر منع فرماتے، حرام قرار دیتے ہم کے اوپر کہ ہم کلام سے جو ہے علم سیکھیں. اب اس سے کیا بات پتا چلی ساتھیوں؟ اگر آپ اپنے دعوے میں عادل ہے، اگر آپ اپنے دعوے میں انصاف پر قائم ہیں، تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام سے روکنے پر جو اعتراضات آپ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ پر کر رہے ہیں، وہی اعتراض آپ ان علماء پر بھی کریں جنہوں نے کلام سے روکا ہے، جس میں خود ہمارے اور آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ داخل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اچھا، دوسری چیز ساتھیوں جو کافی اہم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ کہا، جیسا کل ہم نے بیان کیا، کہ ہر کوئی اجتہاد کر سکتا ہے اور ہر کوئی منمانی تفسیر کر سکتا ہے، حدیث سے مسائل جو ہے استنباط کر سکتا ہے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. شیخ الاسلام محمد الوہاب کے آپ مؤلفات اٹھا کر دیکھیں، آپ نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر واضح ہو جائے تو ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور ہم کسی کے قول کو یا کسی کے فعل کو کسی کے فعل کو مقدم نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. حالانکہ ہم کیا کرتے ہیں، جب حدیث آ جاتی ہے تو ہم اس کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت زیادہ ہے کسی اور امام، مفتی یا فقیہ کے قول کے مقابلے میں. اسی طریقے سے ہم ایمان لاتے ہیں اور ایسے ہی ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں. اب اس سے کیا بات پتا چلی کہ شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بالکل نہیں، بلکہ آپ دیکھیں شیخ نے واضح طور پر کہا کہ الحمدللہ، ایک شیخ کی اور مؤلفات کے اندر ہی، کہ ہم امام ابن حنبل علیہ الرحمہ کے مذہب پر ہیں، یعنی ان کے اصول پر ہیں. لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اب مطلب کیا ہے کہ اجتہادات اصولی طور پر ہم حنبلی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں حنابلہ، جیسے مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ کی بھی اقتباس گزرا ہے، کہ واضح طور پر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف جا رہی ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. اب اس سے یہ بات پتا چلی کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ شیخ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، مجتہد مطلق سمجھتے ہیں یا ہر اپنے شاگردوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ خود اجتہاد کریں. یہ بات
بالکل جھوٹ ہے، بلکہ ایک اقتباس میں ضرور آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا جو شیخ عبداللہ العثیمین کی کتاب سے ہے۔ شیخ عبداللہ العثیمین کی ایک کتاب ہے شیخ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کی سیرت پر، اس میں شیخ الاسلام کا قول نقل کیا، کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے مستحق نہیں کہ ہم مجتہد مطلق بنیں، نہ ہی ہم نے اس کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ہاں بعض مسائل میں حنابلہ کے مسلک میں اگر ہم دیکھیں کہ قرآن و سنت کے وہ خلاف ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، جو قوی دلائل ہے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں اور حنبلی مکتب فکر کو ہم ترک کر دیتے ہیں۔ یہ بات شیخ نے کہی۔ تو جو دوسرا اعتراض ہے وہ بھی غلط ہے کہ شیخ نے یہ کہا کہ ہر شخص کو اجتہاد کی اجازت ہے، کوئی بھی چاہے اجتہاد کر سکتا ہے اور وہ خود مجتہد بن سکتا ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ دوسری بات، تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے، اور اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ غور کریں کہ شیخ نے یہ کہا، کیا کہتے ہیں، تزکیے کا انکار کیا یا تصوف کا انکار کیا۔ اب اس سے قبل ساتھیوں میں آگے بڑھوں، ایک بات یہاں پر بتانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر غور کریں۔ اصل میں تصوف یا تزکیہ یا صوفی یہ اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں، آپ جانتے ہیں عبادت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عبادت کہا کہ انسان کو تخلیق، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہے کہ نہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہر وہ عمل، اسم جامع، ہر وہ عمل چاہے وہ من الظاہرۃ والباطنہ، چاہے وہ ظاہر میں سے ہو، باطن، لما یحبہ اللہ ویرضاہ، جو اللہ رب العزت جس سے محبت کرتا ہے اور اللہ رب العزت جس سے راضی ہوتا ہے، یہ تمام اعمال کیا ہے؟ عبادت کے اندر داخل ہے کہ نہیں؟ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو تعریف ہے، اب آپ غور کریں کہ یہ تعریف کے اندر ظاہری اعمال بھی داخل ہے اور باطنی اعمال بھی داخل ہے۔ اس کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا اس پر غور کریں۔ میں دو باتیں اس پر سمجھانا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض عبادتوں کا تعلق تو اعمال جوارح جسے ہم کہتے ہیں، کس سے ہے؟ جسم سے ہے کہ نہیں؟ اب جیسے نماز ہے، سیام ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، طہارت ہے، غسل ہے، جہاد ہے، حدود ہے، یعنی علوم البیوع ہے، یعنی مالی معاملات ہے، نکاح ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری اعمال ہے جو آپ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ جسم سے جو ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے متعلق کس نے بحث کی؟ فقہا نے بحث کی اپنی کتابوں کے اندر۔ بلوغ المرام آپ لے لیں، عمدۃ الاحکام آپ لے لیں، امام شوکانی کی جو ہے نیل الاوطار آپ لے لیں، یا یہ پوری کتابیں کس پر ہے؟ یہ کتابیں فقہ پر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو ان چیزوں کو آپ مجھے 2 منٹ دیں، بس 2۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جو عبادات ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ عبادات ہے جو ظاہری ہے، جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا، اور دوسری عبادات وہ ہے جو باطنی ہیں، جن کا تعلق یوں سمجھے آپ جسے یعنی قلبی عبادات کہتے ہیں، یعنی جو دل سے ادا کیے جاتے ہیں، جیسا کہ خشوع ہے، اخلاص ہے، تقوی ہے، توکل ہے، شکر ہے۔ اور پھر دل کی بیماریاں بھی ہے، جیسے کبر ہے، حسد ہے، ریا ہے، حقد ہے، حب الدنیا ہے، عجب ہے، جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اب یہ جو عبادتیں ہیں ساتھیوں، جیسا فقہا اعمال ظاہرہ میں جو ہے ماہر ہوتے ہیں، وہ ان کا کام ہے، اسی طریقے سے تصوف یا اصل میں جو تزکیہ ہے، وہ یعنی جو طبیب القلوب جسے کہا جاتا ہے، یعنی دلوں کے ڈاکٹر، وہ۔ لیکن یہاں پر صوفیہ کا لفظ اتنا بدنام ہو چکا ہے کیونکہ صوفیہ کے یہاں بہت سارے خرافات پائے گئے۔ اصل میں تصوف یہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ایمان کا تعلق غیبیات سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، اور احسان کا تعلق حدیث جبریل اعمال قلوب سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اصل میں تصوف یہ ہے، اور اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہے۔ سہل بن عبداللہ التستری کو آپ اٹھا کر دیکھیں، امام عبداللہ بن مبارک کی یہ جو کتاب الزہد آپ کو ملتی ہے، یہ ہے کیا؟ یہ انہی صفات کے متعلق ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی مدارج السالکین شرح منازل السائرین آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان کے اندر یہ تمام اعمال قلوب بیان کیے گئے ہیں۔
اصل میں تصوف یہ ہے، ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ لوگ، اصل میں تو صوفیت اس کا نام ہے، تو اس کا تو کوئی عقل مند شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ لیکن یہاں پر بڑھنے سے پہلے ساتھیوں، ایک دوسری بات عبادت کے متعلق، پہلی بات تو یہ ہے، دوسری بات جو کافی اہم ہے، اس سے کیا بات پتا چلی کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ کہ آپ بیمار ہو چکے ہیں، ہے کہ نہیں، اور آپ جسم کا علاج اس نیت سے کرا رہے ہیں کہ اے اللہ یہ امانت ہے، اگر میں علاج کرواؤں گا، گولی کھاؤں گا تو دوبارہ نماز پڑھ پاؤں گا، تیری اطاعت کر پاؤں گا، تو یہ بھی عبادت ہے۔ جیسا میں نے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ لوگوں کے سامنے نقل کیا، احتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں اپنے نیند پر بھی احتساب رکھتا ہوں جیسے تم اپنے قیام پر احتساب کی نیت رکھتے ہو، کہ ثواب یعنی ثواب کی نیت رکھتے ہو، کیونکہ اگر میں وقت پر سوؤں گا تو پھر میں فجر میں اٹھ پاؤں گا۔ تو ہر یعنی دین نام ہے زاویہ نگاہ کو تبدیل کرنے کا۔ تو عبادت صرف محض اس کا تصور جو ہمارے پاس ہے وہ کافی جو ہے، یوں سمجھے آپ، ایک محدود تصور ہے، حالانکہ شریعت میں عبادت کا تصور کافی وسیع ہے۔ انسان، جیسا طبرانی کے اندر آتا ہے، انسان اگر حلال مال کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تاکہ وہ حقوق العباد، اپنی بیوی کے حقوق، اپنے بچوں کے حقوق، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرے، یہ بھی عبادت ہے۔ فہو فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ غور کریں گے، اگر میں مثالیں دینا چاہوں تو کافی بات بڑھ جائے گی، لیکن آپ لوگ طلبہ ہے، امید ہے کہ میری بات سمجھ چکے ہوں گے کہ عبادت کا جو تصور ہے وہ کافی وسیع ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ یہ دوسری بات تھی۔ چلیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آیا شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کا انکار کیا ہے یا نہیں۔ خود شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان کے فتاوی رسائل کا صفحہ نمبر 31 ہے، کہ جو بھی دین کے اندر ہے، یعنی کہتے ہیں دین کے اندر طبقات نقل کرتے ہیں، ایک تو وہ طبقہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے فقہ کا، اور انہیں فقہا کہا جاتا ہے، جیسے کہ فقہا ہے۔ اور پھر وہ لوگ ہیں جو عبادت سے اپنے آپ کو جو ہے زہد، ورع، ایسی صفات سے متصف کرتے ہیں، یا ایسی صفات اختیار کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور آخرت کی فکر کرتے ہیں، جیسے کہ صوفیہ ہے۔ اللہ یعنی اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ دونوں قسم کے علوم کو اس دین کے اندر جمع کر دیے، یعنی علم تصوف بھی، علم فقہ بھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اچھا، عبداللہ جو محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے فرزند ہیں، انہوں نے الدرر الثنیہ فی عجوبات النجدیہ کے اندر جلد نمبر 1 میں ہی بیان کیا کہ ہم صوفیہ کے طریقے کا انکار نہیں کرتے، جو یعنی جو حقیقت میں کیا ہے، کہتے ہیں کہ جو حقیقت میں یہ ہے کہ انسان جو اپنا باطن ہے اس کو خباثت سے، گناہوں سے پاک کرے اور اپنے دل کی صفائی کرے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ یہ کہ اس طریقے میں جو وسائل اختیار کیا جاتے ہیں، یا جو علم جو اس کے اندر یعنی جو اعمال کیے جاتے ہیں، وہ کس کے حدود کے اندر ہو، سبحان اللہ، شریعت کے حدود کے اندر ہو، شریعت کے بتائے ہوئے۔ اور یہ کوئی اس میں جو ہے کیا ہے، اس کا انکار نہ، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ نے انکار اس بات کا نہیں کیا، کس کا، تصوف کا۔ اچھا، اس کے آگے آپ اور دیکھیں، یہ 3 اعتراضات میں نے آپ کے سامنے نقل کیے۔ ایک اور اعتراض جو شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ پر کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کی۔ کل انشاءاللہ، کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے، دوسرے مسائل بھی ہمیں بتانا ہے، کل انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس موضوع پر بحث کریں گے۔ کیوں ساتھیوں، دیکھیں یہاں پر ایک سوال ہم لیتے ہیں کہ اصل میں یہ ہوتا کیوں ہے، اتنے اعتراضات کیے کیوں جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ساتھیوں، ایک ہے صالح، ہے کہ نہیں، انسان جب نیک بنتا ہے، جیسے صالح سے مراد نیک، انسان جب نیک بنتا ہے یا ایک قدوہ بننے کی کوشش کرتا ہے، آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ایک کوئی نیک آدمی ہے، وہ مسجد کو جاتا ہے، وہ تراویح پڑھاتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، یا پڑھاتا نہیں تو کم از کم پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اور صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، عمرہ جاتا ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کوئی اس کے دشمن نہیں بنے گا، کوئی اس کے بارے میں برا بھلا نہیں کہے گا، کوئی اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ لیکن اگر وہی شخص مصلح بنتا ہے، دیکھیں صالح اور مصلح بننے میں فرق ہے، مصلح بننے میں فرق ہے۔
مصلح کسے کہتے ہیں؟ جو اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ برائی کو دیکھے، اب روک رہا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اسے تنبیہ کر رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے اسے تنبیہ کر رہا ہے، کوئی میوزک بجا رہا ہے اسے تنبیہ کر رہا ہے، کوئی کسی بھی قسم کی معصیت میں مبتلا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ڈانٹ رہا ہے، یا پھر اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہا ہے، معاشرے کے اندر جو بدعات داخل ہو چکے ہیں ان بدعات کو وہاں سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، شرک کی مذمت کر رہا ہے، تو فوراً اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو انسان اگر نیک ہے، اپنی جگہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی اس پر اعتراض نہیں کرے گا، لیکن اگر وہی شخص، وہی نیک شخص اگر آپ کی اصلاح یا معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے اٹھے تو لوگ اس کے ظاہر سی بات ہے دشمن بن جائیں گے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں، یہاں پر ایک بات اور بھی ضمن عرض کرنا چاہوں گا، کہ جو احمد ادریس کے شاگرد تھے سنوسی، علی السنوسی، آپ ان کی تاریخ بھی پڑھیں۔ علی السنوسی اصل میں کہاں تھے؟ الجزائر کے، الجیریا کے۔ بات دوسری طرف نہ جائے، ضمن پہلے میں اصل موضوع عنوان عرض کر دو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کا یہ جو تجدیدی کارنامہ ہے وہ صرف سعودی عرب یا حجاز کی سرزمین کی حد تک محدود ہے، نہیں۔ آپ دیکھیں، جو سنوسی جو ایک صوفیہ کا ایک قبیلہ تھا، بلکہ ایک طریقہ تھا، جب آپ کو یعنی احمد علی سنوسی کو آپ کے تعلیمات کا علم ہوا، جو ادریس کے شاگرد تھے، ان کے استاد تھے، یہ اصل میں الجزائر، الجیریا کے رہنے والے تھے، تو آپ نے بہت سارے اصلاحات یعنی بہت سارے چینجز، تبدیلیاں کی اپنے تصوف کے سلسلے میں۔ جو خانقاہیں تھیں ان خانقاہوں کو مدرسہ بنایا، مسجدیں بنوائی، اور وہ وہاں سے کہاں گئے؟ لیبیا گئے، اور لیبیا کو اٹلی کی حکومت سے آزاد کیا، اور یہ پوری پھر اس کے بعد آپ کے شاگرد بنے عمر المختار۔ تو یہ پورا سلسلہ نہیں، آپ دیکھیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی جد و جہد میں، یا آپ کے جو ہے جو کارنامے تھے، اس کے اندر اتنی برکت تھی کہ وہ صرف یہاں نہیں بلکہ عرب کی سرزمین کے باہر بھی آپ کی دعوت کا اثر ہوا، اور کئی سارے لوگوں نے عقائد باطلہ سے رجوع کیا، اور جو مشرکانہ عقائد سے اس سے توبہ کی۔ اس وجہ سے آج بھی مشرکین اور مبتدین آپ پر اعتراض کرتے ہیں، آپ پر جو ہے عجیب و غریب قسم کے جو ہے آپ پر الزامات لگاتے ہیں، حالانکہ شیخ کے عقائد کا اب اور بھی ایک ہم مختصر جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں آپ، شیخ کے عقائد واضح تھے، مثال کے طور پر چلیے، شیخ کا جو معراج کے متعلق شیخ کا عقیدہ کیا تھا؟ شیخ کہتے ہیں کہ جو معراج ہوئی ہے، مختصر زاد المعاد آپ اٹھا کر دیکھیں شیخ کی کتاب، کہتے ہیں کہ معراج جو ہوئی ہے وہ روح مع الجسم کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی روح بھی تھی جسم بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہتے ہیں شیخ روح کا بدن کے ساتھ کے تعلق کے قائد، اور اس پر ایک عجیب مثال دی کہ سورج کو دیکھنا کتنا بلند ہے لیکن اس کی گرمی کی تاثیر زمین پر ہے، تو روح تو سورج سے کئی درجے اعلیٰ ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا بھی تعلق رہے گا۔ پھر کہا کہ فقہ ائمہ اربعہ کے اقوال کو پیش کرتے اور اس سے استدلال کرتے، ان کی کتاب مختصر الانصاف و شرح الکبیر میں اسی بنیاد پر ہے۔ یعنی آپ نے کبھی بھی ائمہ اربعہ کے تعلیمات کا یا ائمہ اربعہ کے جو فقی محاسن ہے اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ لکھتے ہیں شیخ اسلام محمد بن الوہاب کے بارے میں، ان کا عقیدہ قرآن و حدیث پر عمل پیرا، سلف صالحین کے منہج کے مطابق خالص سنت، بے جا تعویل اور فلسفہ بیان کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتے، نہ ہی اسے اپنے عقیدے میں کوئی دخل دیتے۔ ہاں، فروعی مسائل میں ان کا مذہب حنبلی تھا، لیکن امام احمد بن حنبل اور ان کے علاوہ کسی دوسرے امام کے جامد مقلد نہیں تھے، قرآن و حدیث سے دلیل مل جاتی تو اسے قبول کر لیتے، اور دوسرے مذاہب کے اقوال و دلائل کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی وہ عقیدے اور فروع مسائل میں مستقل فکر کے مالک تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیں، ایک منٹ، پھر یہ امام محمد بن الوہاب دعوت و سیرت، شیخ الاسلام شیخ باز کی کتاب ہے، اس میں آپ نے یہ بات لکھی ہے۔ پھر آپ کا کہتے ہیں مختصر زاد المعاد کے اندر اہل علم و فضل کے لیے اکرامن، یعنی پھر شیخ مرحوم کے فتاوی میں یہ بات موجود ہے، ایک منٹ، اصل میں یہ نہیں رہا ہے، درود کے اوپر آپ قائل تھے، بلکہ آپ کی ایک کتاب ہے الکبائر جس میں عنوان باندھا کہ صالحین یعنی اولیاء الرحمن سے بغض و عداوت رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور آپ نے حدیث پیش کی جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی، گویا اس نے اللہ رب العزت سے جنگ چھیڑ دی۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی اولیاء الرحمن کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی۔ اور پھر
اسی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ شیخ مسلمان کو فاسق یا کافر کہہ کر پکارنے کو کبیرہ گناہ سمجھتے تھے. یعنی انشاءاللہ تکفیر کے اصول بھی ہم بیان کریں گے اگر سنڈے کے دن وقت رہا تو. شیخ ارشاد الحق اثری کا ایک مقالہ ہے جو 2009 میں فیصل آباد سے چھپا، جو تکفیر کے اوپر مجھے بہترین مقالہ ہے، مختصر ہے لیکن کافی بنیادی باتیں شیخ نے چھیڑی. اگر وقت ملا تو ضرور سنڈے کے دن ہم تکفیر کے مسئلے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب کہتے ہیں شیخ کہ مسلمانوں کو فاسق یا کافر کہہ کر پکارنے کو کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں، اس پر پورا باب قائم کیا ہے. اب یہ حدیث بھی نقل کی ہے اور یعنی جو سیدنا اسامہ بن زید کا واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص کو قتل کرنے کے اس نے کلمہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا تم نے اس کے دل کو کھول کر دیکھا؟ اب اس کے بعد شیخ روافظ کے خلاف تھے جو صحابہ کے دشمن تھے. شیخ رحمہ اللہ نے روافظ کے خلاف ایک رسالہ لکھا، رد الرافضہ لکھا، جس میں رافضیاں، روافظ سے مراد اہل تشیع و شیعہ کے خرافات کے رد کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے زبردست فضائل بھی بیان کیے. اور یہاں تک شیخ نے واضح طور پر رسالہ یعنی رافضہ کے رد میں جو رسالہ لکھا اس کے اندر واضح کہا کہ جو بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں کسی ایک نبی کی بھی توہین کرتا ہے وہ کفر ہے. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا کہ آپ جلیل القدر صحابی تھے اور آپ کافی قوی تھے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی، کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی کرامت اور ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا سمجھتے تھے. یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بہت بڑی کرامت، اور جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین تھے ان کو برا سمجھتے تھے اور ذلیل سمجھتے تھے. سبحان اللہ. یعنی آج کل لوگ شیخ کو کیا کہتے ہیں کہ شیخ نعوذ باللہ من ذلک کیا ہے، یزیدی ہے. نہیں، یہ جو اس پہلی بات تو یہ اصطلاحی غلط ہے کہ آپ حسینی ہے یا یزیدی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. سلف کے ہاں اس کا کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں ایسی نسبتیں پائی نہیں گئی اور یہ نسبتوں سے بچنا چاہیے. تو شیخ نے واضح طور پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا کہتے ہیں احترام، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی کرامت بیان کی. اور پھر خود شیخ نے کیا کہا کہ جو بھی سیدنا علی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال جو اہل بیت ہے، پھر سیدنا حسین کہ جو دشمن ہیں ان کو ناصبی کہا. آج بدقسمتی سے شیخ کو ہی ناصبی کہا جاتا ہے. اور پھر کہا شیخ نے کہ اہل بیت سے محبت کرنا کیا ہے، واجب ہے. اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اصحاب نے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جنگیں لڑی، پھر کہا کہ یہاں پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا اجتہادی پر تھے اور یہ ایک اجر کے مستحق ہے. اور یہ یعنی پوری چیزیں یہاں تک کہ آپ اس سے اندازہ کریں، آپ نے یہاں تک کہا مختصر سیرت الرسول میں کہ مشاجرات صحابہ میں سکوت پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، ان کے بارے میں سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں کہا جائے گا. پس جو کوئی بات حضرت معاویہ یا کسی اور صحابی کے بارے میں کچھ نازیبا کہتا ہے تو وہ اجماع سے نکلنے والا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ پھر اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو اور بھی شیخ کی جو ہے کیا کہتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کو افضل عمل قرار دیا. یہی وجہ ہے ساتھیوں، آپ دیکھیں گے جو معتدل علماء تھے، یعنی جو علماء حق تھے یا بالفاظ دیگر جنہوں نے انصاف سے کام لیا، انہوں نے کبھی بھی ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو برا نہیں کہا. اگر آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر اگر میں مثالیں دینا چاہوں تو بہت ساری مثالیں نکلیں گی. چلیے میں آپ کو کوشش کروں گا کہ 5 سے 7 مثالیں دوں اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ لکھ کر بھی فراہم کروں گا تاکہ آپ کے پاس محفوظ رہے. شیخ کے اوپر عموماً یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ شیخ نے کئی سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا. یہ بات جھوٹ ہے. شیخ کے شاگرد ہے شیخ احمد بن ناصر رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ ایک جھوٹ جو شیخ پر باندھا جاتا ہے کہ شیخ نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے بغیر یعنی معصوم لوگوں کو قتل کر دیا خوارج کی طرح، نعوذ باللہ من ذلک. کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. علماء احناف میں بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جو روح المعانی جو تفسیر ہے اس کے جو ہے مصنف تھے. کیا نام تھا؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ آلوسی رحمہ اللہ کے ایک پوتے ہیں، ان کا نام تھا محمود شکری آلوسی. محمود شکری آلوسی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ جو کوئی وہابی کہتے ہیں، حالانکہ کہتے ہیں کہ یہ نسبت ہی غلط ہے، یہ اصل میں اہل نجد ہے اور یہ حنبلی ہے اور یہ بہترین طریقے پر ہے، یہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے پیروکار ہے، اور جہاں تک ان کے عقائد اور اصول کا تعلق ہے یہ کوئی مقلد نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے دین میں کوئی نیا نظریہ پیش کیا ہے اور نیا فرقہ بنایا ہے.
اور یہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ خود ایک حنفی عالم، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، آیت الامانی، جو اصل میں نبھانی کے رد میں یہ کتاب لکھی گئی تھی، اس کتاب کے پہلی جلد کے اندر یہ بات موجود ہے، اور یہ الفاظ میرے نہیں، محمود شکری العلوسی رحمہ اللہ کے ہیں۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں البدر الطلی کے اندر کہ جو نجد کے امیر ہیں، یعنی اس وقت امیر عبدالعزیز بن محمد بن سعود، کہ وہ خارجی افکار کے جو ہے شکار، یعنی مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ شیخ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو صحیح نہیں مانتا۔ یہ تو محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں اور حنبلی مذہب پر تھے، اور محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے احادیث کو آپ نے سیکھا مدینہ کے محدثین سے، اور آپ مدینہ سے نجد کو آئے اور وہاں پر علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم کے اجتہادات پر آپ نے عمل کیا، اور لوگوں کے اندر جو برے افکار تھے، یعنی جو لوگ مردوں سے مدد مانگتے تھے، اس کا انکار کیا۔ یہ کس کی بات ہے؟ میری بات نہیں ہے، یہ شیخ شوکانی رحمہ اللہ کی بات ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں ایک کتاب ہے تھیوڈر اسٹوڈارٹ کی، یہ اصل میں کافی معروف کتاب ہے، یہ کتاب آپ نیٹ پر جا کر دیکھیں، کتاب کا نام ہے دا نیو ورلڈ آف اسلام۔ یہ امریکہ کا ایک بہت بڑا مؤرخ گزرا ہے، میں نام آپ کو بھیجوں گا، اس نے بھی محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے محاسن کا اعتراف کیا ہے کہ واقعی میں یہ کیا تھے، قابل تعریف تھے۔ تو دیکھیں آپ، تو یہ باتیں اگر کہنا چاہوں تو وہی بات ہے جو شیخ کیا کہتے ہیں عمران ابن علی ابن رضوان نے کہی کہ اگر وہابی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانا جائے، یا احمد بن حنبل نے جو عقائد لائے اس کو مانا جائے، تو میں وہابی ہوں۔ جیسا ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر صحابہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ناسبی ہوں، تو میں ناسبی ہوں۔ اہل بیت سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ راضی ہوں، تو امام شافعی نے کہا ہاں میں راضی ہوں۔ اللہ کے اسماء و صفات کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ مجسمی ہوں، تو ہاں میں مجسمہ میں سے ہوں۔ ابن قیم نے یہ بات کہی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ سب جو اعتراضات کیے گئے یہ بالکل بے بنیاد اعتراضات ہے، اور یہ اس کی حقیقت ہے۔ اب رہے دو اعتراضات، تو میں سمجھتا ہوں ظاہر سی بات ہے، بلکہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، ایک کتاب ہے دی ریکنسٹرکشنز آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یہ علامہ اقبال کی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی علامہ اقبال نے بھی محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تعریف کی، آپ وہ بھی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں تھیں جو میں نے سمجھی، جو کافی اہم ہے اور جو طلباء کے علم میں ہونی چاہیے۔ اب دو اعتراضات باقی رہ گئے ہیں ساتھیوں۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ کیا آپ نے سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کی، اور دوسرا کیا آپ نجدی ہیں، جیسا کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ نجد سے فتنے اٹھنے والے ہیں اور لہذا وہ فتنہ نعوذ باللہ من ذالک شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ دونوں اعتراضات کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑے اعتراضات، عموماً یہ کافی مشہور ہے کہ انہوں نے ہی جو ہے مسلمانوں کی خلافت کو ختم کی، یہ پہلا ہے، اور دوسرا یہی وہ شیطان ہے نعوذ باللہ من ذالک، یا یہ فتنہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو ہے پیشن گوئی کی، حالانکہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو بہت جلد آپ سمجھیں گے۔ تو یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اگر کسی کے کچھ سوالات ہیں تو وہ گروپ پر ڈال دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔